اگر دیکھا جائے تو صحیح وکٹم جو ہے وہ ہم ہیں، اس دہشت گردی کے، اس تمام کھیل کے، اس امن کے طلبگار ہم ہیں۔ بچے کھوئے ہم نے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ امن کا جو ایجنڈا ہے، اس کا ایجنڈا آپ لوگوں نے کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کا ایجنڈا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم غلام ہیں۔ جب ہم یہ سوچ بدلیں گے کہ ہمیں غلام نہیں ہونا تو یہ ایجنڈے پہ کام ہوگا۔ اس سے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ غلام ہے، ہمارا پوری عدالتیں غلام ہیں، ہمارے پورے رہنما غلام ہیں، ہماری قیادتیں غلام ہیں۔ ایک ووٹ کے لیے تو یہ سیٹیں بک جاتی ہیں۔ کس پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کون سی پارٹیاں کیا جمع ہو گئی؟ ایک چیزوں پہ تو کرسیاں بک جاتی ہیں، ایک چیز کی میراث پہ تو کرسیاں بک جاتی ہیں، ذاتی مفادات پہ سب کچھ بک جاتا ہے، لیکن امن کے لیے کوئی آگے نہیں آتا۔ امن ہمیں کس سے چاہیے؟ پہلے تو یہ سوال پوچھے، ہمیں امن چاہیے کس سے؟ دہشت گردوں سے؟ فوج سے؟ کیا اس پہ کسی نے ابھی بھی دیر سے کوئی بات کی؟ پہلے بھی جب امن جرگہ ہوا تھا اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ بیڑیاں پہنانی ہے تو اس مقدس گائے کو پہنائیں، اس کھلاڑی مخلوق کو پہنائیں جو نظر نہیں آتی لیکن ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس وقت بھی کسی نے اس بات پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، ایون کہ ہمیں بھی اتنی تھریٹ ملتی ہیں لیکن نہیں ڈرتے۔ بچے کھوئے ہیں، دل بہت مضبوط ہے اس بات پر۔ جب بچے کی لاش کو اٹھا لے تو اس کے پاس اور کوئی موت کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ کس چیز کا ڈر؟ جب میرے بچے کی کٹی ہوئی سر کی لاش آئی میرے گھر، کیا میں بھول جاؤں؟ نہیں، مجھ سے نہیں بھولتی۔ پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ یہ کہہ رہے دہشت گرد، اگر یہ جو کہہ رہے دہشت گرد، اگر یہ دہشت گرد اتنے ہی کھیل ہے تو یار یہ ہماری آرمی جو ہماری حفاظت میں لگی ہوئی ہے انہیں کو ہائر کیوں نہیں کر لیتی؟ انہیں کو ہائر کر لیتے کہ وہ آپ سے زیادہ سے اسلحے سے بھی لیس ہے، ٹریننگ بھی ان کے پاس ہے، آپ کے ناک کے نیچے وہ سب کچھ کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم بیٹھ کے یہاں پہ امن کی باتیں کرتے ہیں، امن چاہیے، امن چاہیے۔ دہشت گرد کون ہے؟ یہ دہشت گرد کوئی اس کو بریف کرے گا؟ یہ دہشت گرد کون ہے؟ کون سی مخلوق ہے یہ دہشت گرد؟ سب کو پتا ہے کہ یہ دہشت گرد کون ہے، سب کو پتا ہے، لیکن اس کا نہ نام ہے، نہ اس کی آواز ہے، نہ اس کے خلاف کوئی ہے۔ اتنا بڑا سانحے کے جو بالکل گواہ لوگ تھے جنہوں نے خود آ کر اپنی بات ٹی وی پر بتائی، میڈیا پر بتائی کہ ہم نے سانحے میں APS کے سانحے میں ملوث تھے، ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ احسان اللہ احسان سنا ہوگا نا کچھ عرصے اخباروں میں، ٹی وی پہ، یہ نام کہاں چلا گیا؟ کسی نے پوچھا کہ ترکی کے کس شہر میں جا کے وہ بس گیا؟ یہاں سے تو ایئرپورٹ سے کوئی کراس نہیں ہو سکتا۔ کدھر چلا گیا وہ ترکی؟ کیسے چلا گیا؟ کس کے مہمان بن کے چلا گیا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ ایک اور اس کے بعد دوسری ویڈیو آئی، وہ ویڈیو تو نیٹ سے غائب بھی کر دی گئی، کوئی میجر مدثر کی تھی، اس نے خود کہا کہ میں اس سانحے میں موجود تھا لیکن کچھ نہیں کہا گیا۔ ہم نے جب آرمی سے سوال کیا تو ہمیں کہا گیا وہ ایک بگوڑا تھا آرمی کا، غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کو کوئی صحیح جواب نہیں تھا۔ جب تک ہم یہ جواب نہیں لیں گے، کہاں سے لینا ہے یہ جواب؟ کہیں سے نہیں لینا، کسی پارلیمنٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں تو آپ کے کوئی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جو آپ کی آواز سنیں گے، وہ تو سارا بیٹھے ہی وہاں پہ نون لیگ والے، آپ کسی نے کہا ہے وہاں پر کوئی نہیں سننے والا پارلیمنٹ میں۔ آپ کو اگر سننا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے، میں بہت ہمت سے کہہ رہی ہوں، ساتھ دے سکتے ہیں تو آ جائے، جانا ہے تو GHQ جائیں۔ ہضم نہیں ہوگی یہ بات کسی سے، ہضم نہیں ہوگی کسی سے یہ بات، جانا ہے تو GHQ جائیں، سارے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ امن آنا ہے تو وہیں سے آئے گا، دہشت گردی ہوتی ہے تو وہیں سے ہوتی ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں خانزیر شہید کے سارے اہل خانہ سب لوگ، پوچھیں ان سے، پوچھیں کیا ہوا، جواب لے سکتے آپ؟ جواب دے سکتے؟ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم صرف بیٹھ کے امن جرگے کر سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی مرات پہ سیٹیں جیت سکتے ہیں، ہم امن نہیں لا سکتے۔ 1 سال سے زیادہ جو پچھلا امن جرگہ ہوا تھا نا پہلے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بس صرف اس کا سلوشن آخر میں جو باٹم لائن ہے وہ صرف یہی ہے، اگر پوچھنا ہے تو اپنی اسٹیبلش سے پوچھ، جہاں سے امن بھی آ رہا ہے، جہاں سے دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور کہیں سے نہیں ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک مٹھی ہو کر انقلاب لانا ہوگا، اور انقلاب قربانیاں مانگتا ہے، اور ہم بہت کمزور ہیں، ہم میں قربانی کی ہمت نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے قربانی کی ہمت کہ ہم انقلاب کی قربانی دے سکیں۔
ہم انقلاب لا سکیں. یہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر یہ بھی ایک مٹھی ہو کے اتفاق میں آ جائے, یقین مانے انقلاب آ جائے گا. اگر چاہتے ہیں انقلاب تو قربانی بھی دینی پڑے گی اور بڑی فیصلے بھی کرنے پڑیں گے.